ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کیا وضو کے اعضاء پہ گیلا کپڑا پھیرنے سے وضو ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر ان اعضاء پر صرف آپ گیلا کپڑا پھیر رہے ہیں تو یہ گیلا کپڑا پھیرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دھونا اس کو کہتے ہیں کہ کم از کم پانی کے 2 قطرے ٹپک جائیں۔ گیلا کپڑا پھیرنے سے پانی کے قطرے تو نہیں ٹپکتے، تو خالی گیلا کپڑا پھیرنا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ دھونا ضروری ہے تاکہ کم از کم 2 قطرے پانی کے ٹپک جائیں۔ ہاں اگر آپ معذور ہیں، دھونے پہ قادر نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ گیلے کپڑے سے وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، کیونکہ معذور کا حکم اور ہے، تندرست کا حکم اور ہے۔ ایک اور شخص کا سوال ہے، کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے بنا جنابت کے؟ عادت سے اکثر لوگ ہر روز صبح غسل کرتے ہیں، کیا وضو بھی ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب آپ نے اگر غسل کر لیا ہے، وہ جنابت کا غسل کیا ہے یا آپ نے روٹین کا غسل کیا ہے، اس غسل کے کرنے کی وجہ سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب آپ کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ وضو نہ کریں غسل کے بعد تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ غسل کرنے سے وضو کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ غسل میں وضو ہے۔ جو غسل کی سنتیں ہیں تو غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ اگر بالفرض وضو آپ نے نہیں بھی کیا، خالی غسل کر لیا ہے، غسل میں بھی آپ کے وہ اعضاء دھل کے ہیں جن کا دھلنا وضو میں ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور شخص کا سوال ہے کہ میں بعض اوقات وضو کی حالت میں ہوتا ہوں اور مجھے کپڑے اتار کر تبدیل کرنا ہوتے ہیں، کیا کپڑے اتارنے سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ وضو کی حالت میں ہیں، اب آپ نے کپڑے تبدیل کر لیے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ برہنہ ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ برہنہ ہونا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، نواقض وضو شریعت مطہرہ میں مقرر ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ چیزیں مقرر ہیں۔ اب ان میں سے اگر کوئی چیز پیش آئے گی تو وضو ٹوٹے گا، خالی برہنہ ہونے سے، کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور شخص کا سوال ہے کہ اگر وضو کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو کیا نئے سرے سے وضو کرے یا وہی وضو جاری رکھے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کے درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، اب دیکھا جائے گا کہ آپ تندرست ہیں یا شرعی طور پر معذور ہیں۔ اگر تو آپ تندرست ہیں تو آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، اور آپ اگر شرعی معذور ہیں تو دیکھا جائے گا کہ آپ کو شریعت نے معذور کس بیماری کی وجہ سے کہا ہے۔ اگر اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا وضو جاتا رہا تو آپ کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے آپ وضو کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ریح کی بیماری ہے، ہوا کے خارج ہونے سے، اب ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے بلکہ ہوا جاری رہتی ہے، تو اب شریعت نے اس کو معذور کہا ہے۔ اب ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے شریعت نے اس کو معذور کہا۔ اب وضو کر رہے ہیں، اب وضو کرتے کرتے اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے وضو کر کے اپنے وضو کو مکمل کر لیں گے۔ ہاں اگر ہوا خارج ہونے کے علاوہ کوئی اور نواقض وضو کے درمیان میں پیش آتا ہے تو اس صورت میں معذور شخص کو بھی اثر نو وضو کرنا ہوگا، وہیں سے وضو وہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ ایک اور شخص کا سوال ہے کہ اگر وضو ہو اور دوبارہ وضو کیا جائے تو پہلے والا وضو مکروہ ہو جائے گا یا اجر و ثواب ملے گا؟ تو بھی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلے سے آپ کا وضو ہے اور اس پہلے وضو سے آپ نے کوئی عبادت مقصودہ ادا کی ہے، یعنی ایسی عبادت جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، وضو کے بغیر وہ عبادت ادا ہی نہیں ہوتی، جیسے کہ نماز ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اگر وضو نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوگی۔
اگر پہلے وضو سے آپ نے نماز یا اس جیسی کوئی اور عبادت کی ہے تو اب اگر آپ دوبارہ پہلے وضو کے ہوتے ہوئے وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اس کو پسند کیا ہے، مستحب کا درجہ دیا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے وضو کیا، اس پہلے وضو سے کوئی عبادت مقصودہ، ایسی عبادت جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو، وضو کرنا شرط ہو، بغیر وضو کے وہ عبادت نہ ہوتی ہو، ایسی عبادت آپ نے پہلے وضو سے نہیں کی، اب دوبارہ آپ اس پہلے وضو کے ہوتے ہوئے وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں وضو کرنا آپ کے لیے مکروہ ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ کو دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو فقہاء کرام نے اسراف میں شامل کیا۔ اسراف کیا ہے؟ فضول خرچی، اس میں شامل کیا۔